الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صلوات اور آج کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صلوات ایک اور صلوات دیا سورہ مبارکہ یوسف کی آج میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کا بیان کچھ یوں ہے نشان اس کا 9 ہے نویں آیت کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ نے اس کلام میں گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ قالوا جب ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف و اخوہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے بابا یعقوب کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے اور ہمارے بابا اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں نَحْنُ عُصْبَةٌ وَإِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہم جبکہ مضبوط گروہ ہیں ہم سب بھائی ایک ہیں ہم 10 بھائی ایک طرف ہیں اور بابا 2 بھائیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں اور بابا کا یہ توجہ کرنا اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ باز اللہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں اب یہ تو ان کا منفی خیال تھا یہ ایک منفی خیال ہے کسی کے بارے میں وہ منفی سوچنا سوء ظن جسے ہم کہتے ہیں اس سوء ظن کی بنیاد پر اقدام وہ جان اٹھا رہے ہیں یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ خطرناک سوچ خطرناک قدم اٹھواتی ہے خطرناک قدم اٹھنے سے پہلے خطرناک سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ پڑھے محمد عزیزان گرامی یہ جو خطرناک سوچ ہے نا جب تک معاشرے سے یہ خطرناک سوچ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرے میں امن و امان بحال نہیں ہوگا میں ابتدائی مرحلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ مولا علی کو بھی جس سوچ نے قتل کروایا امام حسین کو جس سوچ نے قتل کروایا اور اپنے زمانے میں آپ آئیے اس زمانے میں بھی جو سوچ بدامنی کا سبب بنتی ہے اس سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے اور شاید میں اگر کہہ دوں کہ ان مجلسوں کا ایک فلسفہ ہی یہ ہے کہ سوچوں کی اصلاح ہے اگر ہمارے معاشرے کے لوگوں کی سوچ ٹھیک ہو جائے تو خود بخود اقدامات بھی تبدیل ہو جائیں گے
خود بخود اقدامات بھی تبدیل ہو جائیں گے. سوچ بدلنے سے قدم بدلتا ہے، اقدام تبدیل ہوتے ہیں. میری ایک بہت پرانی مثال ہے، میں کئی جگہ دے چکا ہوں. یہ بات شاید پرانی ہونے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ نئے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا، ڈسے گا. دور سے لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے گھبرائے. اب میں سوچنے لگا کہ چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت، اس لیے کہ بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آگے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں. تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. حقائق کی روشنی اقدامات کے تبدیلی کا سبب بنتی ہے. آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں. جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. اللہ پڑھیں گے محمد ایک اور صلوات ہدیہ کرے گا. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. تو منفی سوچ، خطرناک سوچ جو ہے وہ خطرناک اقدامات کا سامنا کرواتی ہے. خطرناک سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، ذرا محسوس کیجیے گا میں کیا آج کرنے جا رہا ہوں. خطرناک سوچ کو تبدیل کرنا ہے. خطرناک سوچ کو تبدیل کرنا ہے. معاشرے میں منفی سوچ جب تک حاکم رہے گی، امن و امان بحال نہیں ہوگا. وہ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں. جب تک ہم ملیں گے نہیں، جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، اس وقت تک بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر نہیں ہوگی، روشن نہیں ہوگی. جی ہم جا رہے ہیں روزانہ ماہ مبارک رمضان میں یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے رسانوں پر جانے کی، اور وہاں ایک مینار کرسی ہے ہمارا اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے ہماری، جس کی بنیاد پر ہر ادارہ آپ کو پوچھتا ہے، ہماری تو عزت آپ کی وجہ سے ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری عزت آپ کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ اگر آپ مجھ سے راضی اور خوش ہوں گے تو میں کہیں اچھا بول پاؤں گا، کہیں جا سکوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اتفاق ہو رہا ہے روزانہ جا رہے ہیں اور مختلف شخصیات کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو بہت حسین باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں تبادلہ خیال اس پر ہو رہا ہوتا ہے. اور بہت سی باتیں میں کہوں گا تو میں اپنے آج مضمون سے بھی دور ہو جاؤں گا. البتہ علمی مزاح بھی رہتا ہے. تو روزانہ انہی مہمانوں میں سے کسی نہ کسی عالم دین کا اذان بھی کہنی ہوتی ہے. تو ایک بزرگ مفتی صاحب وہاں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہو رہا تھا کہ انہیں کہیں گے تو بیلال کو بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، تو میں نے پہلے سے کہہ دیا، میں نے کہا حضور آج اذان میں کہہ دیتا ہوں. تو بے ساختہ انہوں نے کہا بسم اللہ مولانا اذان کہیں گے. تو وہ تھوڑی سی بات آگے بڑھنے لگی. میں نے کہا اس سے پہلے کہ کہیں اور سے کوئی خبر آئے، میں نے کہا آپ متوجہ نہیں ہوئے کہ میں اذان کہوں گا تو کیا کہوں گا. متحمل ہیں آپ. صلوات پڑھیں ذرا محمد. تو منفی سوچ کا خاتمہ منفی اقدامات کے خاتمے کا سبب ہے. قدم اٹھتا ہی جب ہے جب سوچ پہلے سے ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے، جبھی قدم اٹھتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، جسے شاید ہم نے کسی اشرے میں بھی اشرے کا عنوان قرار دیا تھا، باب العلم میں نہیں لیکن کہیں یا میدان. تو وہ بہت مشہور آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے. آیتوں کے سوروں کی طرح نام بھی ہیں، جیسے سوروں کے نام ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ نمل ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ مریم ہے.
اسی طرح آیات